السلام علیکم پیارے سامعین۔ تقدیر اور تدبیر انسان کی زندگی دو اہم حقیقتوں کے درمیان سفر کرتی ہے، تقدیر اور تدبیر۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر کوشش کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ کچھ لوگ صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں دونوں کا حسین امتزاج سکھاتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو اس کے کامل علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب دینا ہے اور کب روکنا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے برسوں دعا کرتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خواہش پوری ہو جاتی تو شاید ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی۔ دوسری طرف تدبیر کا مطلب ہے اپنی پوری طاقت، عقل اور صلاحیت کے ساتھ جائز کوشش کرنا۔ اسلام نے کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محنت، منصوبہ بندی اور اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اگر کسان بیج نہ بوئے اور صرف اچھی فصل کی دعا کرتا رہے تو فصل نہیں اگے گی۔ اگر طالب علم کتاب نہ کھولے اور صرف کامیابی کی امید رکھے تو اچھے نتائج نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اگر انسان محنت کرے مگر ہر نتیجے پر ناراض ہو جائے تو وہ تقدیر پر راضی نہیں۔ یاد رکھیں، تدبیر آپ کا فرض ہے اور تقدیر اللہ کا فیصلہ۔ آپ کی ذمہ داری کوشش کرنا ہے، جبکہ کامیابی کس وقت اور کس انداز میں ملنی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کبھی کبھی راستے بند ہوتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس سے بہتر راستہ عطا کرے، اس لیے ناکامی کو انجام نہیں بلکہ ایک نئی ابتدا سمجھیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، مسلسل محنت کریں اور دل میں یہ ایمان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کبھی چھن نہیں سکتا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان اپنی ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے لیکن کامیابی پھر بھی ہاتھ نہیں آتی۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ خود کو ناکام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک روکے رکھتا ہے جب تک ہم اس نعمت کے صحیح حقدار یا اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ تدبیر کا مطلب صرف محنت کرنا نہیں بلکہ صحیح سمت میں محنت کرنا بھی ہے۔ اگر راستہ غلط ہو تو تیز رفتاری بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے ہر قدم سے پہلے اللہ سے رہنمائی مانگنا، استخارہ کرنا اور اہل علم سے مشورہ لینا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دوسری طرف تقدیر پر ایمان انسان کو بے شمار ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے علم اور حکمت سے ہوا تو اس کے دل میں شکوے کی جگہ صبر پیدا ہوتا ہے۔ وہ مایوسی کے بجائے امید کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں اس کا پھل فوراً نہ ملے تو وہ کسی اور بہتر صورت میں، بہتر وقت پر یا آخرت میں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، دعا کا دامن نہ چھوڑیں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب انسان تدبیر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اس کا دل مضبوط، اس کا ایمان پختہ اور اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخر کار کامیابی کی حقیقی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ ہر ناکامی کے بعد یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، ارادہ اور کوشش کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ اگر صرف تقدیر ہی سب کچھ ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی مشکلات میں صبر، دعا اور مسلسل جدوجہد نہ کرتے۔ تدبیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ چھوڑ دے، بلکہ اصل تدبیر وہ ہے جس کے ساتھ اللہ پر کامل توکل بھی ہو۔ کسان بیج بوتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن فصل اگانے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا کام کوشش کرنا ہے جبکہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر کبھی بھی محنت سے روکتی نہیں بلکہ محنت کو معنی دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، راستے بند محسوس ہوں اور حالات آپ کے خلاف ہوں، مگر اللہ کی حکمت ہر چیز سے بلند ہے۔ کبھی وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اور کبھی اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ اس لیے زندگی میں نہ تقدیر کے نام پر ہمت ہاریں، نہ تدبیر کے غرور میں اپنے رب کو بھول جائیں۔ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو دل میں یقین، زبان پر دعا اور عمل میں مسلسل محنت رکھتے ہیں۔ تقدیر اللہ کے فیصلے کا نام ہے اور تدبیر بندے کی ذمہ داری۔ جب یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو
جائے، ہر کوشش کا نتیجہ اسی وقت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی کامل حکمت کے مطابق چلتا ہے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم اپنی ناکامی سمجھتے ہیں وہی در حقیقت ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچاتی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ زندگی میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بار بار ناکامی کا سامنا کیا، مگر انہوں نے تقدیر کا بہانہ بنا کر ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی تدبیر جاری رکھی، اپنی غلطیوں سے سیکھا، خود کو بہتر بنایا، آخر کار کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ اگر وہ پہلی ناکامی پر بیٹھ جاتے تو شاید وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں اس کا پھل نہ ملے تو آخرت میں نیک کوشش کا بہترین اجر محفوظ ہے، اس لیے ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھیں۔ ممکن ہے وہ کل بہتر صورت میں مل جائے یا اللہ اس کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ قیمتی نعمت عطا فرما دے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خواب دیکھنا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب دیکھے، ان کے لیے بھرپور کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی طرز فکر انسان کو بے سکونی سے بچاتا ہے اور دل کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ پر یقین کے ساتھ جڑا رہے، زبان دعا سے تر رہے اور قدم مسلسل محنت کرتے رہیں تو ایک دن وہی تقدیر آپ کو ایسی منزل تک پہنچا دے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، تدبیر اختیار کریں اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔